چین و عرب ہمارا، چین میں بھی اللہ کی دعوت دینی ہے، کیا وہاں اللہ کی دعوت، کیا اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں وہاں پہ اسلام مت پھیلاؤ؟ تو سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ غریب کسان ہو، مزدور ہو، فوجی ہو، وہ بیچارہ اپنی 9 to 5 جاب بھی کر رہا ہے، اور اس کو ان فیکٹری سے چلنے والا پروفٹ جو ہے اس میں سے حصہ دار نہیں بنایا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لرن قرآن ود سلمان کی 7ویں قسط میں خوش آمدید۔ اس قسط میں ہم اپنی سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 سے آگے چلیں گے، اس لیے ہم نے آیت 8 میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ پاک نے برانڈ بنانے کا اشارہ کیا تھا، اس کے بارے میں ذکر اذکار کرنے کا کہا تھا۔ تو آج کی آیت ہم شروع کرتے ہیں 9ویں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ یہاں پہ اللہ پاک نے مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، دونوں کو ایک کہا ہے کہ ان دونوں کا رب ایک ہے، لیکن ہم نے تقسیم کر دیا ایسٹ اور ویسٹ کو کہ نہیں، وہ عیسائیوں کا ہے، وہ یہودیوں کا ہے، وہ ہندوؤں کا ہے، ہر چیز کو حصوں اور بخروں میں تقسیم کر دیا، جبکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ دونوں طرف رب ایک ہے۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4، جہاں پہ متقیوں کی، تقوی والوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ کون ہوگا متقی جس کو جنات النعیم ملیں گی، تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ پہ نازل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو چیز نازل ہوئی ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، کون؟ تقوی والے۔ تو ہم ایمان کیسے لے کے آتے ہیں؟ ایک مومن قرآن پہ ایمان کیسے لے کے آتا ہے اگر وہ سمجھ کے نہیں پڑھتا اس کو؟ تو جس طرح قرآن کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی متقی ایمان لے کے آتے ہیں قرآن کے اوپر، وما انزل من قبلک، اور ایمان لاتے ہیں ویسا ہی ایمان آپ سے پہلے نازل کی ہوئی چیزوں کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل تو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا صرف یہی چیزیں؟ اگر آپ تھوڑی سی اپنے پڑوس میں ہی دیکھ لیں، وہاں پہ بھگوت گیتا نازل ہوئی ہے، کس پہ؟ کرشنا۔ اب کرشنا علیہ السلام، میرا ماننا ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے۔ اللہ پاک نے جو اتنے نبی اور رسول ہر قریے، ہر بستی میں اپنے بھیجے، تو کیا ہند میں کوئی نہیں بھیجا ہوگا؟ ہمارے آباء و اجداد ہند سے آئے ہیں، ہم صدیوں سے یہیں پہ رہنے والے ہیں، تو کیا ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا اللہ پاک نے؟ کیا اللہ پاک صرف عربوں کے اللہ پاک ہے؟ اگر کوئی شخص بھگوان کہتا ہے اللہ کو تو کیا غلط کرتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ الاسراء 17 نمبر اور اس کی 110 آیت، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ پاک نے نبی پاک کے منہ سے یہ چیز کہلوائی، کیا کہلوائی؟ کہ اس کو بلاؤ، اس کو پکارو، جیسے بھی اگر آپ اللہ کہنا چاہتے ہو بالکل صحیح بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اللہ کہہ لو۔ آپ کہتے ہو نہیں ہم نے رام کہنا ہے، ہم نے رحمان کہنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ رحمان کہہ لو، یا آپ کسی بھی اور نام، رام، بھگوان، آپ اس کو کسی بھی نام سے پکارنا چاہتے ہو تو آپ بالکل پکارو۔ تمام اچھے نام اسی کے لیے ہونے چاہیے، سب سے اچھے نام۔ اگر بھگوان ان کی زبان میں سب سے اچھا نام ہے اور وہ اس سے پکارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رام کہنا چاہتا ہے اور ان کی کتاب میں اس کو اللہ کا نام رام رکھا ہوا ہے تو آپ کو کیا اس میں مسئلہ ہے؟ جب اللہ نے اس زبان میں خود اپنے آپ کو بھگوان کہہ کے پکارا، اپنے آپ کا تعارف کروایا، تو ہمیں کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ ہمیں تب مسئلہ ہونا چاہیے دو چیزوں پہ، ایک کفر اور ایک شرک۔ جب تک کہ کوئی شخص کفر اور شرک سے پاک ہے تب تک ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ جس زبان میں بھی چاہیں اپنے رب کو، اپنے بھگوان کو، اپنے رام کو
پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی اجازت قرآن میں دے دی گئی ہے۔ اور جس طرح سورہ البقرہ کی آیت 4 میں میں نے آپ کو بتایا، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں تو اس میں کئی پیسیجز ہیں، کئی آیات ہیں جو کہ قرآن اور وہ ایک جیسی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے جس کو وہ بھگوان کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا دار و ترجمہ کا، دار و تحقیق کا، جب یہ ہمارے پاس مدنی ریاست، کیونکہ البقرہ مدنی ریاست میں ہے، تو جب وہ ہمارے ہاتھ میں ایک قوت اور طاقت آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اصحاب میں سے بھی کئی اصحاب انجیل اور زبور کے ماہر تھے۔ وہ کوئی عیسائی آتا عیسائی کے کتاب سے فیصلہ کرتے، کوئی یہودی آتا یہود کی کتاب سے فیصلہ کرتے۔ خود نبی پاک اگر کوئی یہود میں سے مسئلہ لے کے آتا تھا تو وہ اس کا حل اس یہودیوں کی کتابوں میں سے کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بتاؤ ہماری کتاب میں اس کا کیا سزا ہے، اس کی کیا جزا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو اب ہمارے پڑوس میں جو ہمارے بھائی ہندو ہیں، کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں؟ کیا اللہ پاک کا جو لیٹسٹ ورژن کا، جو لیٹسٹ ماڈل کا جو قرآن آیا ہے، کیا یہ پہنچانا ان تک ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں اگر ہم ان کی زبان میں ان کو قرآن نہیں بتا سکتے؟ تو جو صحابہ کے لیے اللہ پاک نے ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل کیا، ان کے لیے اتنی سہولت، تو کیا یہ سہولت ضروری نہیں ہے کہ ان تک بھی پہنچائی جائے تاکہ وہ اپنی زبان میں اپنے بھگوان کہہ کہ وہ اللہ سے متعارف ہوں؟ تو وہی سہولت جو اللہ پاک نے صحابہ کے لیے رکھی تھی، وہی سہولت ہمیں آج ضرورت ہے۔ اتنی ٹالرنس، اتنی برداشت ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم تحقیق کریں اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس تحقیق کے نتیجے میں جو پرانی جتنی بھی کتب ہیں اس میں اللہ کی جو بات ہے، اللہ کی جو آیات ہیں، جو قرآن کے اکارڈنگلی انہوں نے، جس طرح ہم نے اب دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ترجمے میں کئی گڑبڑ کر دی، بہت جگہوں پہ گڑبڑیں کر دی ہیں، بہت چیزیں خراب کر دی ہیں، بالکل ویسے ہی پرانی کتابوں میں بھی ہوگا، لیکن اللہ کے الفاظ محفوظ ہیں۔ اگر آج بھی ہم سنسکرت پڑھ لیں تو ہم ان الفاظ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن انجیل کا مسئلہ اس سے فرق ہے، کیونکہ انجیل جو ہے وہ زبانی یاد کی ہی نہیں گئی، لکھی گئی تو تب لکھی گئی جب وہ اپنی زبان کھو چکی تھی، تو اگر ہم ان تک پہنچنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ شاید کہیں پہ کوئی محفوظ نسخہ کوئی ایسا مل جائے، لیکن جہاں تک بھگوت گیتا کا تعلق ہے تو وہ تو اوریجنل اسکرپٹ میں موجود ہے، سنسکرت میں موجود ہے، اس کی زبان تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر آج بھی سنسکرت پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو ہم ایسے تحقیق کر سکتے ہیں اور ایسی چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ قرآن اور بھگوت گیتا میں سملر ہے، ایک لیول پہ ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو رب المشرقی والمغربی، یہ جو تقسیم ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو نفسیات ہے، یہ ہمیشہ ظالم طبقے کی طرف سے مظلوم کے لیے کی جاتی ہے، وہ اس کو حصوں اور بخروں میں تقسیم کر دیتا، جس سے ان کے اوپر حکمرانی آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے، آج کے مسلمان نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے، ایک چھوٹے سے اس میں ایک وطن میں، کہ جی میں صرف اس پاکستان کا شہری ہوں۔ جبکہ اگر میں آپ کو اقبال کی نظم ترانہ ملی کا کچھ اشعار پڑھ کے سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کی نفسیات ہم سے کہیں بڑھ کے تھی۔ چین و عرب ہمارا، چین میں بھی اللہ کی دعوت دینی ہے، کیا وہاں اللہ کی دعوت، کیا اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں وہاں پہ اسلام مت پھیلاؤ، وہاں پہ اللہ کی بات مت لے کے جاؤ؟ ان کی اپنی زبان میں، ہماری زبان میں نہیں، ان کی اپنی زبان میں تحقیق، ترجمہ ہونا چاہیے کہ جب سعد بن ابی وقاص جاتے ہیں چائنا میں تو پورا کاشغر مسلمان کیسے ہو جاتا ہے اگر وہ ان کی زبان نہیں سیکھتے؟ تو زبان سیکھنا، اس کے کلچر میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو صحابہ تک بات ان کی اپنے کلچر، ان کی اپنی زبان میں پہنچی، ویسے ہی اللہ انصاف پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں، انہی کی زبان میں، انہی کے الفاظ میں جن سے وہ واقف ہیں اللہ کا تعارف کروائیں۔ ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ ہے اقبال کا شاہین جو اپنے آپ کو کسی باؤنڈری میں بند نہیں کرتا،
یہ انقلاب ایسا انقلاب ہے کہ جس کے اندر وطن کی جو باؤنڈریز ہیں جو آرٹیفیشل انسان نے کریٹ کی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ رب المشرقی والمغربی، تمہارا تو رب ہی ساری جہاں کا رب ہے، مشرق کا بھی مغرب کا، تو ہماری سوچ کیوں ایک لمیٹڈ ہو رہی ہے؟ اس انقلاب کو پھیلنے کے لیے پوری جہاں میں پھیلانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جس کو اللہ کی توحید کا ادراک ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے، اس کو کوئی چیز کیسے مٹا سکتی ہے؟ یہ نظریہ مٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ باقی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ نبی پاک کی سنت پہ عمل کر لیتے تو شاید ہم یہاں تک نہ پہنچتے، جس برے حالات میں ہم پہنچے ہیں، کہ جس طرح سے نبی پاک نے دین کو پھیلایا ان کی اپنی زبان میں، ہمارے لیے بھی یہی سنت تھی جس کو ہم نے عمل کرنا تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اس کو عربی کے لیے خاص کر دیں، اگر کوئی اس سے ہٹ کے ہے تو وہ ہم اس کا کوئی۔ تو رب المشرقی والمغربی یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا یونیورسلٹی ہے اس کے اندر کہ ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں ہم اپنے اندر داخل ہونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیحیوں کے نبی اور رسول نہیں تھے، صرف ہمارے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے تھے، کرشنا علیہ السلام ہمارے تھے۔ تو جب وہ سارے ہمارے نبی ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی بھی ہمارے میں ہے۔ موسیٰ نے فرعون کے ساتھ، حاکم وقت کے ساتھ جدوجہد کی، کیا ہم نے نہیں کرنا؟ کیا ہمارے لیے وہ سنت قابل قبول نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے، تو کیا شفا دینا ہمارا کام نہیں ہے؟ کیا اس سنت پہ عمل کرنا ہمارا کام نہیں ہے؟ کیا ہاسپٹل بنانا، کیا مریضوں کا علاج کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کرشنا نے اپنے بھائیوں کے خلاف جدوجہد کی، جنگ کی، جدال کیا۔ تو اپنوں کے ساتھ بھی لڑنا پڑے تو کیا لڑنا کیا ضروری نہیں ہے؟ حق کا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے؟ ظالم کو مارنا ضروری نہیں ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے؟ تو یہ جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں، ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو یہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو انسانیت تک اپنا پیغام پہنچاتی رہی ہے۔ آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کو پیغام جو ملا ہے وہ اسی ایک اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ اگر اللہ نے اپنے زمان و مکان، مختلف زمان و مکان میں اپنے لیے کچھ نام پسند کیے ہیں، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم ان ناموں کو اللہ کے لیے استعمال کرنے سے اب باغی ہو رہے ہیں؟ وَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو ہم نے اپنے مسئلے اسی کے پاس لے کے جانے۔ ہمارا وکیل وہ ہے، ہمارا پشتیبان وہ ہے۔ تو جو بھی معاملات ہوں گے اس میں ہم نے اللہ کو وکیل بنانا ہے اپنا، کہ یا اللہ یہ مسئلہ اب تو بتا اس کو حل کیسے کریں گے۔ تو اس کی قرآن سے آپ دلیل لیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ تو اب دیکھیں، یہ جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ سخت باتیں ہیں۔ یہ جو دقیانوسی یا جو ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جی بس اس کو عربی اور قرآن کو بس ترجمے کے بغیر بس پڑھتے جاؤ، ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ باتیں ہضم کرنا۔ لیکن جماعت مومنین، ہمارا کام ہے یہ باتیں کرتے رہنا اور صبر اختیار کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ ڈٹ جانا۔ جو اللہ کا قول ہے، جو نبی پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کے اوپر ہم ڈٹ جائیں، اور جو یہ کچھ کہتے ہیں انہیں کہنے دیں۔ اور جو ہجرت ہے، ہم نے ان کے سے ہجرت کرنی ہے، ہجرت ضروری ہے، تاکہ اس چیز سے ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ نیگیٹو لوگوں کے اندر زیادہ دیر رہیں گے تو ہم بھی اس کا ایفیکٹ آئے گا۔ تو پازیٹیوٹی اپناتے ہوئے ایسے گروہ، ایسے افراد میں ہجرت کر جائیں اچھے انداز میں، لڑے بھڑے بغیر۔ ابھی آرام سے آپ کر دیں، ابھی آپ نکل جائیں فی الحال کے لیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دو جھوٹوں کو۔ کون ہے جھوٹے؟ کون ہے کذب کرنے والے؟ کون ہے جھٹلانے والے؟
نہ صرف یہ کہ وہ خود جھوٹ بولتے ہیں بلکہ جھٹلا دیتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو اول پانے والے ہیں۔ اللہ کی نعمت کو اول کون پاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سب سے اچھے گھر، سب سے اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈیفنس، کینٹ، ماڈل ٹاؤن، سب سے اچھا پھل کہاں ملے گا آپ کو؟ ان سوسائٹیز کے اندر۔ تو جو بھی نعمت آتی ہے وہ سب سے پہلے وہی پاتے ہیں۔ آٹا چینی کی فیکٹری ہیں، آئل کی فیکٹری ہیں، سیمنٹ کی، یوریا کی فیکٹریز چل رہی ہیں۔ غریب کسان ہو، مزدور ہو، فوجی ہو، وہ بیچارہ اپنی 9 to 5 جاب بھی کر رہا ہے اور اس کو ان فیکٹری سے چلنے والا پروفٹ جو ہے اس میں سے حصہ دار نہیں بنایا جاتا۔ وہ ویسے ہی باغوں والوں کا قصہ اگر آپ یاد کریں، وہ قادرین ہیں، وہ مضبوط ہیں، ان کے پاس آرمی ہے، ان کے پاس سپورٹ ہے۔ اب تو آرمی کی بھی اپنے بزنس اتنے شروع ہو چکے ہوئے ہیں، پاک پتن میں، اوکاڑا میں اپنے ڈیری فارمز ہیں، ان کے پاس اپنی زمینیں ہیں کہ جس کے اوپر انہوں نے مالکانہ حقوق بھی نہیں دیتے۔ تو وہ انگریزوں کے زمانے سے جو قوانین چل رہے ہیں، انگریز چلے گئے، انگریز تو چلے گئے لیکن انگریز اپنا نظام نہیں لے کے گئے ساتھ۔ نظام آج بھی وہی ہے، انگریز کا نظام۔ اگر آپ اپنے آئین کو دیکھیں، اپنے کانسٹیٹیوشن پینل کوڈ کو دیکھیں تو وہ 1857 کے بعد کا ہے۔ آپ کو اگر پتہ ہو، پاکستان بننے سے پہلے، انگریزوں کے آنے سے پہلے، مغلیہ حکومت میں یہاں پہ زمین کی خرید و فروخت ممکن نہیں تھی، ہوتی ہی نہیں تھی۔ زمین بیچنے اور خریدنے کے لیے کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ زمین کی ایک پروانہ ملتا تھا جہاں پہ اس کو استعمال کا حق دیا جاتا تھا، جو کہ حکومت وقت جو بادشاہ ہوتا تھا اس سے وہ پروانہ ملتا تھا کہ آپ اس زمین پہ کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ زمین کے اوپر آپ کی فصل ہوتی تھی تو فصل کے اوپر اس کی پرسنٹیج طے ہوتی تھی کہ اس سال بارشیں اچھی ہوئی ہیں، سارا نظام اچھا چلا ہے تو آپ کا ٹیکس یہ ہوگا۔ فکس ٹیکسیشن جو ہے وہ انگریزوں نے آ کے یہاں پہ شروع کی کہ اتنا تو تم نے منیمم دینا ہی دینا ہے، چاہے فصل ہو یا نہ ہو۔ اس سے ہمارے اندر غربت آئی، امیر اور غریب کا فرق بڑھ گیا۔ تو اول پانے والے نعمت کو کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جس کو آج ہم طبقہ اشرافیہ کہتے ہیں۔ بیسٹ پرائیویٹ سکول میں ان کے بچے جاتے ہیں، ایجوکیشن کے نظام کئی کر دیے، امیروں کا اور غریبوں کا اور۔ ہاسپٹلز فرق کر دی، امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز، CMH پرائیویٹ، ایسے شاندار انتظام ہوں گے لیکن غریب کو گھسنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پہ کہ پیسے دو۔ تو علاج کے اندر تقسیم، یہی اگر آپ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں، امیروں کی یا طبقہ اشرافیہ ایلیٹ کلاس کی، ہر تیسری جگہ پہ چیک پوائنٹ آ جائے گا، چیک پوسٹ آ جائے گی، چیک کرنے آ جائیں گے کہ کون ہے آپ، کیوں آئے ہیں اس علاقے میں۔ آپ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، قادرین۔ انصاف چاہیے تو بہترین پولیس کا، آپ تھانوں کا انتظام دیکھ لیں وہاں پہ جا کے۔ امیروں کے لیے انصاف اور ہوتا ہے۔ تو انصاف کا نظام کیا ہے؟ اگر آپ کو شاہ رخ جتوئی یاد ہو، شاہ زیب خان کو قتل کیا اور اب دیکھ لیں چھوٹ گیا۔ تو غریب اور امیر کے لیے انصاف کے پیمانے فرق ہے۔ تو انعام یعنی نعمتوں کو اول پانے والے، سب کچھ اپنے لیے خاص رکھنے والے، وہ افراد، وہ ایلیٹ کلاس جو ہر طبقے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ فوج کے اندر سے شامل ہو، اب طبقہ اشرافیہ، افسر شاہی، یا وہ سول میں ہو، جہاں پہ بھی یہ موجود ہے، جو جھوٹوں کی جماعت، جو اس نظام کو لانے نہیں دے گی کبھی بھی، جو اس نظام کے خلاف جھوٹ بولتی ہے، جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولتی ہے، اس کو حکم ہے نبی پاک کو، مہلہم، اے نبی پاک، آپ جس طرح قم اللیل تھا وہاں پہ فعل امر تھا، یہ بھی فعل امر ہے، مہلہم، ان کو مہلت دے دو، قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی ان کو اجازت دے دی گئی، حکم دے دیا گیا کہ آپ ان کو ابھی ان کے چھیڑنا نہیں ہے، ابھی آپ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اجازت دے دیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں۔ تو یہ حکم ہے مہلت دینے کا، یعنی کہ مہلت دینا آپ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا
کتنی مہلت دینی ہے یہ نبی پاک ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ حکم ان کو ہوا۔ تو جو بھی جماعت مومن کھڑی ہوگی اس نے انقلاب کے سٹیجز وہ طے کرے گی کہ انقلاب کیسے اور کب آنا ہے۔ اللہ پاک ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن ڈیسیجن آپ کا سینٹرل کمان لے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آج یہاں پہ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم اس کو اسی طرح ہی تھوڑا تھوڑا کر کے چنکس کے اندر لے کے چلیں گے، تاکہ جو کانسیپٹس ہیں، چونکہ یہ اول ہے، بھاری ہیں، تو یہ سمجھنے میں آسان ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ تو آج ہم نے صرف 2 ہی دیکھی ہیں، بلکہ 3 دیکھی ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے آگے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔